نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک اہم مسئلے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا کہ جہنمیوں کا لباس کیسا ہوگا۔ اس بارے میں سوشل میڈیا پر گزشتہ دنوں میں کچھ بحث ہوئی ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ جہنمیوں کا لباس سیاہ ہوگا۔ بعض لوگ اس پر مصر ہیں کہ جہنمیوں کا لباس سیاہ نہیں ہوگا۔ میں اختصاراً اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں، جس سے واضح ہو جائے گا کہ جہنمیوں کا لباس سیاہ ہوگا، سفید ہوگا یا کوئی اور رنگ کا ہوگا۔ اس سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ اصل رنگ وہ دو ہیں، سیاہ اور سفید۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العزت نے جہنمیوں اور جنتیوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کی نشانی اور پہچان ذکر فرمائی، تو وہاں واضح طور پر ذکر فرمایا کہ جہنمیوں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے اور جنتیوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 106 اور 107 کی تفسیر آپ دیکھ لیجئے۔ واضح طور پر مفسرین نے لکھا ہے کہ فساق اور فجار، جہنمی، کافر، مشرک وہ سیاہ چہروں والے ہوں گے اور جنتی سفید چہروں والے ہوں گے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جو واضح نشانی ہے وہ یہ کہ ان کے اعضائے وضو روشن اور سفید ہوں گے۔ تو اس سے اتنا معلوم ہو گیا کہ سیاہ لباس، سیاہ رنگ یہ جہنمیوں کا ہے، سیاہ کلر، سیاہ رنگ یہ جہنمیوں کا ہے، سفید رنگ یہ جنتیوں کا ہے۔ لیکن ہم نے تو صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا کہ ان کے رنگ، جسم کے رنگ سیاہ ہیں یا سفید ہیں۔ یہاں موضوع بحث یہ ہے کہ ان کا اپنا لباس کیسا ہوگا، سیاہ ہوگا یا سیاہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید 13واں پارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 50، اس میں جہنمیوں کے لباس کا ذکر ہے۔ سرابیلہم من قطران۔ اب اس کی تفسیر میں آپ دیکھ لیجئے، تقریباً سارے اہل سنت مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان کا لباس قطران سے ہوگا۔ اب قطران کیا ہے؟ قطران کے بارے میں ہمارے اردو کے مفسرین نے، اردو زبان والے مفسرین نے قطران کا معنی تارکول لکھا ہے۔ اب تارکول ساری دنیا جانتی ہے کہ تارکول سیاہ ہوتا ہے، تو گویا ان جہنمیوں کا لباس تارکول ہوگا اور تارکول تو بالکل سیاہ ہوتا ہے۔ اب کچھ حوالے مزید آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت شیخ الہند کے جو فوائد ہیں یا بیان القرآن ہے، اس میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے تحت یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنتیوں کے چہرے سفید اور جہنمیوں کے سیاہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ سرابیلہم من قطران کے بارے میں ہمارے مفسرین کیا لکھتے ہیں، یعنی جہنمیوں کا لباس جو ان کو پہنایا جائے گا وہ تارکول کا ہوگا۔ اب تارکول کیا ہے؟ اردو کی جو لغات ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں واضح لکھا ہوا ہے تارکول سیاہ سیال اور لیس دار مادہ ہے جو لکڑی اور پتھر کے کوئلے جیسی چیزوں سے نکالا جاتا ہے۔ سیاہ رنگ کا سخت مادہ جو گرم کرنے پر نرم ہو کر پگھلنے لگتا ہے۔ یہ اردو لغات میں موجود ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اپنی معروف تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ ان کا جو لباس ہوگا وہ قطران سے ہوگا، جو ان کو لباس پہنایا جائے گا وہ قطران سے ہوگا، جس کو تارکول کہا جاتا ہے۔
اب تارکول تو سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا لباس سیاہ ہوگا۔ تفسیر قادری، مولانا فخر الدین قادری لکھنوی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، اردو میں ہے، مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ وہ اس آیت مبارکہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 50 کی روشنی میں لکھتے ہیں، پوشاک ان کی ہوگی قطیران سے، اور قطیران ایک دوا کا نام ہے جو رنگ کا کالا ہے، کالے رنگ کا قطیران ہے، اس کا لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ تو اب لباس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قطیران ہوگا، قطیران کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک مادہ ہے، سیاہ رنگ کا ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی تفسیر میں آپ ملاحظہ فرما لیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان کی قمیص سیاہ آگ کی ہوگی، یعنی جہنمیوں کی جو سرابیلہم من قطیران، اسی کی روشنی میں وہ لکھتے ہیں، اسی کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ ان کی جو قمیص ہوگی وہ سیاہ آگ سے ہوگی، یعنی آگ کی قمیص پہنائی جائے گی اور ہوگی وہ سیاہ۔ تو اب اس سے بھی معلوم ہوا کہ ان کا لباس سیاہ رنگ کا ہوگا۔ اس کے الفاظ بھی آپ دیکھ لیں، سرابیلہم قمیصہم من قطیران من نار سودا کالقطیران، سیاہ رنگ کی آگ سے ہوگا جو قطیران کی طرح سیاہ ہوگی۔ تفسیر مظہری میں دیکھ لیں، تفسیر مظہری میں قطیران کی تفسیر یہی ہے کہ سیاہ رنگ کا بدبودار ایک مادہ ہے، وَهُوَ أَسْوَدٌ مُنْتِنٌ يَشْتَعِلُ فِيهِ النَّارُ، کہ وہ ایک سیاہ رنگ کا مادہ ہے قطیران، جس سے آگ بھڑکائی جاتی ہے، وہ ان کو لیپا جائے گا، ان کو پہنایا جائے گا۔ روح المعانی تفسیر، اس میں بھی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہی ہے، وَهُوَ أَسْوَدُ مُنْتِنٌ۔ تفسیر بیضاوی اٹھا لیجئے، اس میں بھی وَهُوَ أَسْوَد آتا ہے، سیاہ رنگ کا ایک مادہ ہوگا بدبودار۔ اس کے علاوہ تفسیر خازن ہے، تفسیر مدارک ہے، ان ساری تفاسیر میں یہی ہے کہ وہ قطیران ایک سیاہ رنگ کا ہوگا۔ اب قرآن سے معلوم ہوا کہ ان کا لباس قطیران کا ہوگا، قطیران کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ سیاہ رنگ کا ہوگا، تو واضح طور پر معلوم ہوا کہ ان جہنمیوں کا لباس سیاہ رنگ کا ہوگا۔ مشکات شریف، اس کی معروف شرح ہے، مرقات المفاتیح، حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ کی ہے۔ وہ ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک ماتمی عورت کو جہنم میں قطیران کا لباس پہنایا گیا ہے۔ مرقات المفاتیح جلد 1 صفحہ نمبر 183 میں ہے۔ فرماتے ہیں ایک ماتمی عورت کو، یعنی ماتم کرنے والی عورت کو جہنم میں قطیران کا لباس پہنایا جائے گا کہ وہ دنیا میں ماتم پر سیاہ لباس پہنتی تھی، اس لیے وہاں جو اس کو سزا ملے گی تو سیاہ لباس جہنم میں پہنایا جائے گا۔ تو اب اس سے بھی من جملہ ثابت ہوتا ہے کہ جہنمیوں کا لباس یہ سیاہ ہوگا، بالخصوص وہ جو ماتم کرتے ہیں اور لباس سیاہ پہنتے ہیں، ان کے لیے تو واضح ہے ان کو سیاہ لباس پہنایا جائے گا۔ حضرت مولانا مفتی محمود گنگوئی رحمہ اللہ، ان کا فتاوی محمودیہ بڑا معروف ہے، ڈھابیل سے جو شائع ہوا ہے، اس کی جلد نمبر 19 پر صفحہ نمبر 245۔ اسی طرح کفایت المفتی، اس کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 159 پر، اور جدید جو متول ہے کفایت المفتی، اس کی جلد 12 صفحہ نمبر 313 میں ہے۔ قرآن کریم کی آیت سرابیلہم من قطیران کے تحت مفسرین نے یہ صراحت کی ہے کہ جہنمیوں کا لباس کالے رنگ کا ہوگا۔ یہ ہمارے اکابر کی کتابیں ہیں، فتاوی محمودیہ بھی اور کفایت المفتی بھی۔ ان میں حضرات ذکر فرماتے ہیں کہ مفسرین کی صراحت سے یہ بات ثابت ہے کہ جہنمیوں کا لباس سیاہ رنگ کا ہوگا۔ تو بہرحال یہ حوالے ہماری اطمینان کے لیے بہت ہیں کہ جہنمیوں کا لباس سیاہ ہوگا اور جہنمی سیاہ کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شریعت کے مطابق اپنے عقائد نظریات رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔